بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید علی قاضی بین الطلوعین سید ابو الحسن سے مباحثے کے روز 1896۔ پڑھو، کون سا صفحہ پڑھوں؟ کتاب کھولو اور جو بھی صفحہ سامنے آئے پڑھو۔ میں نے درویش سے اس قدر عجیب چیزیں دیکھ رکھی تھیں کہ اب یہ ایک عام سی بات لگ رہی تھی۔ میں فکر و خیال میں غوطہ ور تھا۔ یہ کیسا خواب تھا جو میں نے دیکھا؟ وہ مرد کون تھا؟ سحر کے وقت میں نے مولا کو قسم دی کہ اب دروازہ مجھ پر کھول دیجئے۔ میں تھک چکا تھا، میرا دل پریشان اور خیالات منتشر تھے۔ نجف میرے لیے اب سب کچھ بن گیا تھا اور میں اسے ترک نہیں کر سکتا تھا۔ نہ صرف میری روح سکون کی جانب گامزن تھی بلکہ میرے درس و بحث اور علمی ہم نشینی۔ اگر میں تبریز سے مقابلہ کروں تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ خواب دیکھ کر مجھے محسوس ہوا جیسے میرے والد راضی ہیں کہ میں یہاں رک جاؤں، لیکن میرے پاس کوئی حجت نہیں تھی۔ بہت سی دیگر صبحوں کی مانند میں وادی سلام آیا ہوا تھا تاکہ درویش کے ساتھ اپنے کاموں، توجہات اور ہم نشینی کو جاری رکھ سکوں، لیکن اس خواب نے میرا شوق بڑھا دیا تھا کہ اسے درویش کو سناؤں اور اس کا مطلب دریافت کروں۔ اس مرتبہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو ان کی حالت غیر معمولی تھی اور انہوں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ ایک پرانی کتاب مجھے دی جس کی پرانی چرمی جلد پر کچھ بھی تحریر نہیں تھا، اور کہا کھولو اور جو بھی صفحہ سامنے آئے اسے پڑھو۔ میں نے کتاب ہاتھ میں لی اور جب کہ ہم وادی سلام کی زمین پر کثیر قبروں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، کتاب کھولی اور اپنے سامنے موجود صفحے کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ موسیٰ نے اپنے عصا کا سہارا لیا اور بھیڑوں پر نظریں جما دیں۔ ایک دیہاتی سرسبز ٹیلوں سے نکل کر ان کی سمت آ گیا تھا۔ اس نے تیزی سے خود کو موسیٰ تک پہنچایا اور ان سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ آخر میں موسیٰ کو گلے لگایا اور ان کی پیشانی چوم کر کہا، اے اللہ کے نبی، کیا میں آخری سوال پوچھ سکتا ہوں؟ موسیٰ نے حلاوت سے اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، جب آپ غیبی نداؤں کو سنتے ہیں تو یہ کیسے جانتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے یا غیر اللہ کا؟ حضرت موسیٰ نے اطمینان سے اپنی نظروں کو بھیڑوں سے ہٹا کر اس شخص کو غور سے دیکھا۔ ایک سادہ سا دیہاتی مرد یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ فکر میں ڈوب گئے۔ دیہاتی شخص نے اپنا سوال دہرایا، اے موسیٰ، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کلام کرنے والا آپ کا اللہ ہے اور فرشتے آپ سے ہم کلام نہیں ہیں؟ موسیٰ نے اسے اطمینان سے جواب دیا، جب بھی کوئی غیب سے مجھ سے بات کرتا ہے تو اس کی کوئی جہت ہوتی ہے، یعنی سمت ہوتی ہے، اوپر سے یا نیچے سے یا میرے اطراف میں کسی جہت سے۔ اسی طرح میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور غیبی موجودات میں سے کوئی مجھ سے مخاطب ہے۔ اس شخص کی روح کلیم اللہ سے ہم کلام ہو کر روشنی و سکون سے بھر گئی تھی۔ اس نے پھر کہا، پھر کلام خدا کو کیسے پہچانتے ہیں؟ موسیٰ نے کوشش کی کہ الفاظ کو سکون سے اور واضح طور پر بیان کریں اور کہا، اللہ جب وحی کی صورت میں مجھ سے کلام فرماتا ہے تو میں اپنے وجود کے ہر ذرے میں اندر باہر اور 6 جہات سے اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ دیہاتی شخص نے پہلے سے بڑھ کر احترام کے ساتھ، جو کہ مقام موسیٰ کی پہچان پر مبنی تھا، ان کا ہاتھ چوما اور پھر جانے کی اجازت چاہی۔ موسیٰ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے روانہ کر دیا۔ میں نے کتاب سے نظریں ہٹائیں اور تعجب سے درویش کو دیکھ کر کہا، اس میں آگے اور کچھ نہیں ہے، باقی سفید ہے۔ درویش نے کہا، کافی ہے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اشارہ کیا کہ میں کتاب انہیں دے دوں۔ کتاب تھامی اور اس کے بعد فرمایا، سید علی، 1 سال ہو رہا ہے کہ تم اس شہر میں آمد و رفت کر رہے ہو، صبح کو شب کرتے ہو اور زندگی بسر کر رہے ہو۔ میں نے اپنا سر جھکایا اور گوشہ چشم سے خورشید پر نیم نگاہ ڈالی جو کہ وادی سلام کی انتہا سے طلوع ہو رہا تھا۔ درویش نے مزید کہا، جب وجود کی ایک ایک آیت کسی درخواست تک پہنچ جائے اور وجود کی گہرائیوں سے فریاد بن کر اٹھ کھڑی ہو تو خدا انسان کے لیے اندر سے ایک راستہ کھول دیتا ہے۔ لیکن یہ فرج، یہ کامیابی بے شک ایک دوسرے امتحان اور ایک عظیم تر آزمائش کے ساتھ ہے۔ میں نے دوبارہ انہیں دیکھا جیسا کہ عادت بنا لی تھی کہ درویش کی باتوں کو گوش جان سے سنوں۔ اپنا سر تائید میں ہلایا۔ درویش نے اپنی بات جاری رکھی، ابتدا میں تم یکسو نہیں تھے اور مولا سے اس شہر میں باقی رہنے کی تمہاری طلب جہد دار تھی۔
تم نے بارہا مجھ سے پوچھا اور میں جواب میں خاموش رہا۔ تمہارا بے جہت ہونا ضروری تھا، پاکیزہ اور ہر آلودگی سے پاک، لیکن اب تمہارے گریوں، مجاہدتوں اور توسلات نے تمہیں زندگی کے اگلے مرحلے میں داخل کر دیا ہے، اور مولا کائنات نے نجف میں تمہارے رہ جانے کا اذن صادر فرما دیا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، میری روح بدن سے نکلنے کو تھی اور خوشی کا اثر میری آنکھوں میں درویش کے دمکتے چہرے کے انعکاس کے ساتھ نمایاں ہو گیا تھا۔ لیکن یہ خبر سن کر بے انتہا خوشی کے باوجود میں والد صاحب کے حوالے سے اپنی ہمیشہ کی پریشانی کو چھپا نہیں سکا، اور پھر میں نے کہا، میرے والد صاحب کی اجازت اور ان کے حوالے سے میری پریشانی کا کیا ہوگا؟ درویش نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے ارد گرد نظر ڈال کر بولے، ہر انجام کا ایک آغاز ہوتا ہے سید علی، اور ہر نعمت اپنے ساتھ امتحان لیے ہوتی ہے۔ میں کچھ الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ درویش نے اپنے ہاتھ سے قبروں کی جانب اشارہ کیا اور کہا، تمہارے والد جلد یہاں ہم سے ملحق ہو جائیں گے۔ میں نے وادی سلام کی چھوٹی بڑی قبروں کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے والد تبریز میں ہیں، وہ ہم سے کیسے ملحق ہو جائیں گے؟ درویش نے قبرستان پر حکیمانہ نظر ڈالی اور کہا، مومنین جہاں کہیں بھی ہوں، مرنے کے بعد ان کی ارواح وادی سلام آ جاتی ہیں۔ اچانک مجھے کل رات کا خواب یاد آ گیا۔ طویل خاموشی نے مجھے جکڑ لیا۔ رنج و غم سے لبریز لمحات کے باوجود جو میری روح پر خراشیں ڈال رہے تھے، میں نے کہا، کیا میرے والد کے بارے میں آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے؟ درویش نے سکون کے ساتھ کہا، کیا وہ کل رات تمہارے پاس نہیں آئے تھے اور رخصت نہیں ہوئے تھے؟ میں ٹوٹ پھوٹ گیا۔ میرے والد صاحب میرے پاس آئے تھے اور سمندر کا پانی انہیں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ درویش نے کہا، تمہارے والد نے اپنی آرزو پالی ہے میرے بیٹے، خود دریائے ولایت نے ان کا استقبال کیا ہے۔ میں عجیب حیرت میں کھویا ہوا تھا۔ میرے والد دنیا سے جا چکے تھے۔ ایک طرف میں نے ایک ایسے شخص کو کھو دیا تھا جو میری شخصیت اور روحانیت کی تشکیل میں حقیقی مربی تھے، اور دوسری جانب اس واقعے کے بعد نجف میں میرے رک جانے کا اذن صادر ہو گیا تھا۔ درویش نے کہا، بہت جلد انہیں بھی یہیں لے آئیں گے۔ مجھے تعجب ہوا۔ رسم تو یہ تھی کہ مقامی باشندوں کو اپنے شہر میں دفن کیا جاتا تھا، لیکن بہت دیر بعد میں سمجھا کہ درویش کی بات صحیح تھی۔ اس باطنی کشمکش کے دوران کہ ایک طرف تو اپنے والد کو کھو دیا تھا اور دوسری جانب میں یہ جانتا تھا کہ اب نجف میں رہ سکتا ہوں۔ درویش نے کہا، تم نے خود مولا کائنات سے طلب کیا تھا کہ وہ تمہارے لیے حقیقی معنوں میں پدری کریں، یعنی ایک باپ کی حیثیت سے تمہاری سرپرستی کریں۔ وہ سبب ساز ہیں اور ان کا مبارک قلب خدا کے ارادے کی جگہ ہے، لیکن وہ ایک خبیر اور ایک ماہر مربی ہیں اور خود بہتر جانتے ہیں کہ کس کی کیسے تربیت کی جائے۔ صبر کرو اور ان کی تربیت کی مدد سے آنے والے وقت کے نظارہ گر رہو۔ میری حالت عجیب ہو رہی تھی۔ مولا نے کیا رمز و راز سے بھرپور تدبیر سوچی تھی۔ میں نے اپنے قلب کو ان کی رضا پر راضی کرتے ہوئے کہا، میرے والد آئے تھے تاکہ کسی کا مجھ سے تعارف کروائیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ رخصت بھی ہو رہے ہیں اور مجھ سے خدا حافظی کے لیے آئے ہیں۔ درویش مسکرائے اور حکیمانہ انداز میں کہا، وہ صاحب مرتضیٰ کشمیری ہیں، تم 10 سال تک ان کے ساتھ رہو گے۔ میں درویش کی فراست اور ان کے تسلط پر پہلے سے زیادہ حیران ہوا اور کوشش کی کہ یقین کر لوں کہ ہستی کے غیبی نظام میں سب چیزیں آپس میں مربوط ہیں۔ درویش اپنا ہاتھ میری ٹھوڑی تک لائے، میرا چہرہ اوپر اٹھایا اور میری آنکھوں میں جھانک کر کہا، سید علی، تمہیں ایک طویل راستہ درپیش ہے جس میں ضروری ہے کہ طریقت و شریعت کو ایک ساتھ رکھا جائے۔ سید کشمیری اولیاء میں سے ہیں جو فقاہت اور شریعت کی پابندی میں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، اور انہوں نے طریقت کی عظیم چوٹیاں سر کی ہیں۔ ان کے بعد اس راہ کی حقیقت جو کہ صراط مستقیم ہے خود تمہیں بتائے گی کہ کیا کرو اور کس کے سامنے تربیت پانے کے لیے زانوئے ادب طے کرو۔ میں فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر میں نے جو کچھ ہوا تھا اس کی عظمت سے لرزتی آواز میں کہا، سید مرتضیٰ کشمیری کو میں کہاں پا سکتا ہوں؟ درویش نے خورشید کی طرف رخ کیا جو کہ آسمان پر بلند ہو چکا تھا اور کہا، اپنے ہم مباحثہ سید ابو الحسن اصفہانی سے پوچھو، وہ تمہاری رہنمائی کر دیں گے۔
اب مجھے ہوش آیا کہ دیر ہو چکی تھی۔ بین الطلوعین کے فوراً بعد میرا سید ابو الحسن کے ساتھ مباحثہ طے تھا۔ میں نے درویش سے کہا، کیا میں آپ سے پہلے کی طرح مل سکتا ہوں؟ درویش نے سر جھکایا اور کہا، میرے بیٹے، میں نے تمہارے معاملے میں اپنی رسالت انجام دے دی ہے اور جو کچھ تمہیں بتانا تھا وہ بتا دیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن دوبارہ تیز ہو گئی۔ یہ کیسی عجیب سرنوشت تھی کہ اس میں کچھ بھی پانے کے لیے کچھ کھو دینا ضروری تھا۔ گویا میرا باطن اور میرے افکار درویش کی مٹھی میں تھے۔ انہوں نے کہا، سید علی، توحیدی معاملات کے بزرگوں نے کہا ہے، تمہارے وجود سے تمام اضافی چیزوں کو برطرف ہو جانا چاہیے تاکہ عوالم توحیدی کے مسافر بن سکو۔ تم ایسے راستے پر چل رہے ہو جس کی ابتدا رنج اور انتہا قتل ہے۔ اس راستے پر خود کو عشق کی قاہریت کے سپرد کر دو اور جہاں وہ جائے اسے خود کو اپنے ساتھ لے جانے دو۔ میں خاموش تھا اور ان کا ساتھ ترک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے، اپنا لباس جھٹکا، میرا ہاتھ تھاما اور کہا، اٹھو بیٹے، اپنی سرنوشت کی جانب قدم بڑھاؤ اور خود کو امن الہی کی کشتی کے حوالے کر دو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور انہیں گلے لگا لیا۔ انہوں نے بھی اپنی پدرانہ آغوش میں مجھ کو لے کر کہا، جو کچھ تمہارے وجود میں بونا تھا وہ انجام پا گیا۔ اب ہمارا دیدار علم الہی کی سرزمین میں، برزخی زمانوں میں اور اخروی منازل میں۔ انہوں نے اپنا چہرہ پھیرا اور وادی سلام کی انتہا کی جانب بڑھ گئے اور مجھے بے اختیار جاری ہو جانے والے آنسوؤں کے ساتھ سوالات اور تشنگی کے ایک سمندر میں تنہا چھوڑ گئے۔